اللہ کی تعریف کرو گے نا، سنو، اللہ کی تعریف کرو گے نا، کیا فائدہ ملے گا؟ ایک صحابی آئے، بولو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور چہرہ بالکل اترا ہوا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہمارے نبی نے فرمایا آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت دعا مانگتا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دعا مانگتا ہوں، رو رو کے دعا مانگتا ہوں، کبھی رات کو اکیلے میں مانگتا ہوں، کبھی دن میں مانگتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی توحید، بولو اللہ کی توحید، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی وہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا مانگ لے، اللہ تیرے ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری احمد علی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین بیان آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ پسند آئے گا، تو چلیے مل کر کے اس بیان کو دھیان توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا تو اکیلا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی یہ آیت کو پڑھے گا، اس کے بعد مانگے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ تو وہ آیت کیا ہے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی تعریف۔ اچھا وہ آیت کہاں پر ہے قرآن کریم میں تاکہ ہم کو بھی یاد ہو تو ہم بھی وہ آیت کو یاد کریں گے اور اس کے بعد دعا مانگیں گے؟ وہ آیت پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، سورہ آل عمران، بولو سورہ آل، کون سی آیت؟ اگر آیت یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لینا۔ کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک، سب علماء پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، دیکھو آیت یاد نہ ہو تو یہ ترجمہ یاد کر لو۔ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ اعلان کر دے، اے اللہ، اے اللہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بولو تو ہی امیر بنانے والا، تو ہی غریب بنانے والا، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلیل کرنے والا، تو ہی ساری بلائیاں تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز پر تیری قدرت ہے۔ بس اتنا اللہ کی تعریف کر لے پھر مانگ لے۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کی تعریف ہو جائے گی، اللہ کا ذکر ہو جائے گا، جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارو یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی تعریف کرے نا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارو کبھی رات کے سناٹے میں اٹھو، اللہ کی تعریف کرو، آپ کو خود احساس ہوگا کہ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ویسا اللہ بھی اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ایک پیغمبر کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، حضرت ابراہیم، بولو کون؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ فرماتے میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ ارے اللہ ایک بار کہہ دیتے میرا ابراہیم تو بیڑا پار ہو جاتا، اللہ نے 63 مرتبہ قرآن میں کہا میرا ابراہیم، بولو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اللہ نے ایک جگہ تو کہا میرا ابراہیم سے سیدھا چلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اللہ فرماتے کوئی میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو وہ یہودی ہے، نہ تو وہ عیسائی ہے، نہ تو وہ مشرک ہے۔ اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والا میرا یہ پیغمبر، بولو کون؟ حضرت میرے دوستو ایک جگہ تو اللہ نے اتنا پیار کیا حضرت ابراہیم کو، فرمایا میرا ابراہیم تم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو نا، رکوع کرتے ہو نا،
ایسا لگتا ہے کہ پوری بستی نے رکوع کر لیا. تم سجدہ کرتے ہو نا، ایسا لگتا سارے گاؤں والوں نے سجدہ کر لیا. تمہارا ایک رکوع سب کا رکوع کے برابر ہے، تمہارا ایک سجدہ سب کے سجدے کو لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم تم نے کیا رکوع کر لیا؟ سمجھو پورے گاؤں نے رکوع کر لیا. تم نے کیا سجدہ کر لیا؟ پوری قوم نے سجدہ کر لیا. بولو نا عبادت میں سب سے آگے بڑھنے والے کون نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں گے نا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کی تعریف پر کیا ملتا. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ بولو سب سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا بہت پتے کی بات ہے. آج بھگوان پور والے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا. اچھا پورا مجمع بولے، پورا مجمع بولے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت؟ آواز نہیں آ رہی. ضرورت اللہ کو بیوی کی، بچوں کی، فیملی کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. اللہ فرماتے ہم سب کا اللہ بولو ایک. اللہ الصمد اللہ کسی کا محتاج. پورا مجمع بولے گا اللہ کسی کا محتاج. بھئی یہ واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بہت پیار سے بولو اللہ کسی کا محتاج. لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت. لیکن ایک دن اللہ نے آسمان پر اعلان کیا اے میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا. بھائی میں نے تمہیں اپنا. اب فرشتوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، سارے فرشتے پریشان. اللہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ آپ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ آپ نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ آپ کو نہ کوئی فیملی کی ضرورت ہے، نہ کوئی بیوی چاہیے، نہ کوئی بچہ چاہیے. آپ رب کائنات ہے، آپ خالق کائنات ہے. اللہ آپ مختار کل ہے. اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ اچھا یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا. 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر ابراہیم کو دوست بنایا. یعنی ابراہیم نے مجھے دوست نہیں بنایا. اللہ فرماتے میں نے ابراہیم کو. تو سارے فرشتے حیران اللہ کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم تو انسان ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، زمین پر ہے، ان کو دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا ایک فرشتہ چن لو، زمین پہ جائے، جا کے امتحان لے، دیکھ لے وہ کامیاب ہوتا ہے یا میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہے. اب سارے فرشتوں نے مل کر مشورہ کیا. ایک فرشتہ تیار کہا انسان کی شکل میں یہ جائے. بولو کس کی شکل میں جائے؟ اور کس وقت میں گئے معلوم؟ حضرت ابراہیم کے پاس 200 جانور تھے. کتنے جانور؟ بکری، بکرے اور مینڈھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 200 جانور تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹائم تھا جس میں 200 جانور کو لے جاتے تھے اور خود چراتے تھے. لیکن آپ کا انداز بہت عجیب تھا. اب سارے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے ایک آواز کرتے تھے اللہ. بولو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ. بس وہ روتے جاتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے. کتابوں میں لکھا ان کا رونا ہوتا تھا، وہاں جانوروں کا آٹومیٹک چرنا شروع ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم 200 جانوروں کو لے کر چل رہے تھے. اب یہ فرشتہ بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں یہ آئے، زمین پر آ گئے. زمین پر آنے کے بعد یہ فرشتہ ایک درخت کے پیچھے. بولو کہاں چلے گئے؟ میرا رومال دے دو. یہ سب یہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ درخت کے پیچھے. بولو کہاں گئے؟ درخت کے. اچھا ان کو معلوم تھا امتحان ایسے ہی لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو اپنا 200 جانوروں کو لے کے چل رہے. اور پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟
حضرت ابراہیم کی زبان پر کس کا نام؟ اللہ کا۔ اب حضرت ابراہیم تو اللہ اللہ کر کے 200 جانور کو چرا رہے ہیں، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے، سننا برابر سننا، فرشتہ ہے کس کی شکل میں؟ انسان، اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے کیا اللہ کی تعریف کی، کیا اللہ کی تعریف کی۔ میرے بھگوان پور والوں، یہ تعریف ہم بھی یاد کر لیں۔ وہ فرشتے نے تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ فرشتہ انسان کی شکل میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا، اور اس نے اللہ کی تعریف کی۔ سارے لوگوں کا بادشاہ بولو کون ہے؟ اللہ۔ ہم سب کا نگہبان کرنے والا کون؟ اللہ۔ عزت والا کون؟ اللہ۔ بادشاہت والا کون؟ اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے جسے اونگ آنے والی، جو سونے والا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ بس اس نے اللہ کی تعریف کی، عربی زبان میں جو تعریف ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہیں سے تعریف ہو رہی ہے، بہت اچھی آواز میں اللہ کی تعریف ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا، کون ہے کون ہے بھائی، کون ہے کون جو میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون ہے؟ میں تو جانوروں کو چلا رہا ہوں، میرے کان میں اللہ کی تعریف آ رہی ہے، کون ہے جو اللہ کی تعریف کر رہا؟ وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ بولو کس کی شکل میں؟ وہ فرشتہ وہاں سے باہر آئے، انسان کی شکل میں تھا۔ کہا میں انسان ہوں، آیا ہوں، میں ہی اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو گلے لگا لیا۔ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا، اور کیا کہا معلوم؟ ایک بار اور تعریف کر لو نا، ایک بار اور تعریف کر لو نا، میرے کو بہت اچھا لگا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی نا، تم نے میرے اللہ کی تعریف کی، تم نے کہا سارے لوگوں کا بادشاہ اللہ ہے، تم نے کہا عزت والا اللہ ہے، اور سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ وہ جسے کبھی نیند نہ آئے، اللہ وہ جسے کبھی موت نہ آئے، اللہ جو ہمیشہ رہنے والا، تم نے اتنی اچھی تعریف کی، ایک بار اور تعریف کر دو نا۔ وہ فرشتہ کس کی شکل میں تھا؟ کہا کہ ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کی تعریف کروں گا، لیکن سیدھی بات ہے، کیا دو گے بھائی؟ دو گے کیا؟ تعریف تو میں کروں گا، آپ کہو گے میں کروں گا، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا مچل رہا تھا، کہنے لگے تو کیا لے گا، تو کیا لے گا؟ بس میرے اللہ کی تعریف کر لینا، میرا اللہ بہت پیارا ہے، میرا اللہ بہت پیارا ہے، ایک بار تعریف کر لینا، تو کیا لے گا؟ اس نے کہا کہ جانور کتنے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے 200 جانور ہیں۔ کہا آدھے میرے آدھے تمہارے، میں پھر ایک بار اللہ کی تعریف کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا، کہا یہ سب تیرے، یہ سب تیرے، اور 100 جانوروں کو ایک طرف کر دیا، کہا یہ سب میرے۔ اب ایک بار اللہ کی تعریف کر لے، یہ 100 جانور میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے پھر تعریف شروع کی، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس نے پھر تعریف کی، اللہ بادشاہت والا، اللہ بادشاہ ہے جسے اونگ نہ آوے، جو سوئے نہیں، جس کو موت نہ آوے، اللہ ہمیشہ رہنے والا۔ حضرت ابراہیم تو جیسے تڑپ رہے، جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے نا، ویسے حضرت ابراہیم تڑپ رہے۔ کہا واہ تو نے میرے اللہ کی تعریف کی، واہ میرے اللہ کی تعریف کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، 100 بکریاں لے کے میں چلا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، انسان کی شکل میں تھے نا، کپڑا پکڑ لیا۔ اس نے کہا اب کیا ہے؟ ایک بار اور، ایک بار، بس ایک بار اور کر لو۔ اس نے کہا کروں گا، کیا دو گے، کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ 100 بھی لے لے، جو میرے پاس 100 ہے وہ بھی لے لے، یعنی 200 میرے پاس جتنی ملکیت تھی، میں 200 بکریوں کا مالک تھا، میں نے ساری دنیا تجھے دے دی، لے جا دنیا لے جا، لیکن ایک بار میرے اللہ، ایک بار میرے اللہ کی تعریف کر دے۔
اس نے 200 بکرے بکریوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ تعریف شروع ہو گئی. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بس اس نے تعریف کی. اللہ بڑائی والے، اللہ عزت والے، اللہ ہمارے بھی رب ہے، فرشتوں کی بھی رب ہے، جبرائیل کے بھی رب ہے. اس نے جو تعریف کی حضرت ابراہیم پوری زمین پر لوٹ پوٹ کر کے کہہ رہے میرے اللہ، ہاں میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتے کس کی شکل میں آئے تھے؟ کتنے جانور جمع ہو گئے؟ اب تو آگے کچھ تھا بھی نہیں. 200 بکرے بکریوں کو لے کر جانے لگے. حضرت ابراہیم پیچھے دوڑے. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کے. اس نے کہا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. 200 بکرے بکریاں تھی، سب میں نے دے دیا. تو کہا دے دیا، بات ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں، اب میں تعریف نہیں کروں گا. کہا ایک بار اور اللہ کی تعریف کر لے. کہا کیا دو گے مجھے کہ میں اللہ کی تعریف کروں؟ حضرت ابراہیم نے زور سے چیخ ماری. 200 بکرے بکریاں لے کر جا رہے ہو، کوئی چرانے والے نوکر کی تو ضرورت پڑے گی نا، کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت پڑے گی نا. مجھے پگار مت دینا، مجھے تنخواہ مت دینا، تو میرا آقا بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا، بکرے بکریاں چراتا رہوں گا. روزانہ ایک بار میرے اللہ کی یہ تعریف کر کے سنا دینا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اللہ کی آواز آئی. اب کتنا امتحان چاہیے، اب کتنا امتحان لینا ہے. میرے بندے نے غلام بن کر تجھے آقا بنا دیا، اب کیا امتحان لینا. وہ فرشتہ آگے آیا، حضرت ابراہیم کو گلے لگایا. کہا میں انسان نہیں، انا ملک من الملائکہ، میں تو فرشتہ ہوں، امتحان کے لیے آیا تھا، میں ہار گیا. ابراہیم تم جیت گئے. بولو میں ہار گیا. ابراہیم اب اس پر نعرہ تکبیر اس پر لگانا. وہ فرشتے نے کہا میں ہار گیا. میرے ابراہیم تم جیت گئے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اعلان کر دو میں نے ابراہیم کو اس لیے دوست بنایا کہ وہ میری تعریف کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا صرف ابراہیم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا، کوئی بھی عورت ہوگی جو دل میں میری تعلق کو رکھے گی، میری محبت کو رکھے گی. اللہ فرماتے جو دل سے میرے واسطے تڑپتے ہوں گے، اگر میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، کل قیامت میں ان بندے بندیوں کو بھی اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. تو میرے پیاروں، کون چاہتا ہے اللہ کا دوست بننا؟ شعبان مہینہ ہے، ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے اور نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام ہمیں یہی ہے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیاروں، ایمان ہمارا پکا ہے نا؟ ہاں یا نا؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، لا الہ، آواز نہیں آ رہی، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ بچے کو معلوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا، بہت پیاری بات کہی تھی. میرے پیاروں، ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے. آپ کو اگر اپنا دیکھو، ایمان اندر ہے. بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے، دل میں. بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے، دل میں ایمان ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے، لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا، اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی. بولو اپنی مرضی. پیچھے بولو اپنی مرضی. آواز نہیں آ رہی ہے. اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی. ایمان مکمل ہو گیا. ہمارا دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا. ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا، پہلے سوچنا پڑتا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ اس لیے جاتا. اللہ تو راضی ہو جا. اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو. ہمارا ایمان مکمل ہو گیا.
मेरे प्यारों, हमारा ईमान मुकम्मल है। अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारे ईमान की फिक्र है? एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम? वो सुनने जैसा वाक़या है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है। इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम? यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था। जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया? बोलो हजरत। उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन? हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी ज़बान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारों, आपको मालूम है एक ज़मान आया हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याहिया साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? सुभान अल्लाह। और हज़रत उमर के बारे में एक बात सुनोगे तो आपकी अक्ल हैरान होगी। हज़रत उमर जब किसी गली में ऐसे दाखिल होते थे ना मदीना में, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। चलो एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, जब हज़रत उमर यहाँ से आए और अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। एक दिन हज़रत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जब भी गली में दाखिल होता हूँ, आप भी गली में दाखिल होते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? मा युज़हिकुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंसने की और मुस्कुराने की वजह क्या? हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू जिस गली में कदम रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिस गली में कदम रखता है, बोलो शैतान वहां से भाग जाता है। और हम जिस गली में कदम रखते हैं आ जाता है। माय ब्रदर हाउ आर यू? हमारी खैर खैरियत भी पूछता है। तो अब सुनना, हजरत उमर बादशाह बन गए। बोलो अमीरुल मोमिनीन। कौन? हजरत उमर। अच्छा, मदीने पाक में किसी का, ये सुनने जैसी बात है, ईमान कितना जरूरी है। मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ। बोलो मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ और वहाँ कायदा था कि जब इंतकाल हो जाए, बिल्कुल जनाजा तैयार हो जाए तो ऐलान करने वाला ऐलान करता, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाइए और आके जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अब वो जनाजा तैयार हो गया, ऐलान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने कमरे में हैं, जनाजा तैयार है, सफ़े लग गई है, आप आइए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर को समेटकर अपने कमरे से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए निकले। रास्ते में हजरत हुज़ैफा, कौन? हुज़ैफा धीरे से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इधर आओ ना, इधर आओ। हजरत उमर गए वहाँ पर, क्या हुआ? कहा मत जनाजे की नमाज पढ़ाओ, ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। ये जो जनाजा है, बोलो मोमिन, इसकी ज़बान पर कलमा था, दिल में कलमा। मेरे पास जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। आप जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए, आप चले जाइए। हज़रत उमर वहाँ से दूसरी जगह चले गए और ऐलान कर दिया, सल्लु अला साहिबिकुम, अरे कोई नमाज पढ़ा दो भाई, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो, मैं जा रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो। ये कहकर हज़रत उमर दूसरी गली में गए, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। खैर वो जनाजा उठा, बोलो वो जनाजा उठा और लोग जाने लगे। जब हज़रत हुज़ैफा जाने लगे तो हज़रत उमर वो गली में खड़े थे, वहाँ से कहते हुज़ैफा इधर आओ। हज़रत हुज़ैफा आए, कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हज़रत हुज़ैफा कहते मेरे अल्लाह की कसम, हज़रत उमर की दाढ़ी मुबारक पर आंसू थे, यानी इतनी देर में इतना रोए थे कि दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। हज़रत हुज़ैफा ने कहा क्या हुआ? कहा वो जो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई क्योंकि उनका नाम वो लिस्ट में था जो मुनाफिक है,
جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائے. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے. تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے. اللہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے. پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے اللہ میرا ایمان بچا لینا اللہ میرا ایمان بچا لینا اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا. وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اور میرے بھگوان پور والوں ہم گناہ پہ گناہ کریں ہمارا ایمان کیسا ہوگا. اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے یہ چاروں طرف کیا ہے یہ موبائل گناہ نہیں تو کیا ہے میرے پیاروں. چلو یہ ٹھیک ہے یہ اسلامک ہے یہ بیان ہے یہ جائز ہے. لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے حلال ہے بالکل صحیح ہے ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے پیچھے گانا بجتا ہے اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں PUBG کھیلا جاتا ہے ہمارا انسٹاگرام ہمارا ٹک ٹاک ہمارا یوٹیوب ہمارا سب حرام سب گناہ. کسی میں بلیک میل کسی میں زنا کسی میں چوری کسی میں ویاج کا سودا کیا جاتا ہے کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے. ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیاروں اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے ماں بھی ناراض ہوتی ہے ابا بھی ناراض ہوتا ہے. ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پر والوں اللہ کی قسم ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں. یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے. تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے. کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا. وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام برتن مانجنے کا کام بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا تھکایا آیا ہے ہاتھ منہ دھوئے گا کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بزی رات کو 1 2 2 بجے تک موبائل پر. اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی. یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32.
कितनी होगी? 32 इसका मतलब असल जवानी शुरू होती है 32 से 40। बोलो 32 से 40। या तो 22 में कमर दुखती है, पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह करके। मेरे प्यारों एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सब ने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनके बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत। बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए। बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहाँ भी तू बरसेगा वहाँ हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े अल्लाह, बादशाह। फिर एक मरतबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल। बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल। साथ में बोलो क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है, अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा, रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो? जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए। कैसी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली। दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली नहीं हो, चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा ये इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए, लेकिन दीनार दिया
नहीं, और जुबैदा ने दीनार चले गए। वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे, और जुबैदा यूँ समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हारून रशीद ने सुभान ख्वाब में इतनी बड़ी जन्नत, याकूत, मरजान, लूलू, मोती, इतनी जबरदस्त जन्नत, और उस पर लिखा था हादिहिल जन्ना ली जुबैदा, ये जन्नत किसकी है? जुबैदा की। जुबैदा की है। तो हारून रशीद वो जब ख्वाब में देखा ना तो जन्नत की तरफ दौड़े 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 दरवाजे पर गए, और दरवाजे पर जाकर कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। कुछ लोग आए, कहा तुम्हारी जन्नत नहीं है, तुम्हारी बीवी जुबैदा की जन्नत है। तो कहा मेरी बीवी की जन्नत है, मुझे मेरी बीवी की जन्नत देखना है। तो दरबार वाले कहा यहाँ मियाँ बीवी का मामला नहीं, ये जन्नत का मामला है, ये आखिरत का मामला है, यहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते को नहीं देखा जाता। जाओ यहाँ से, जुबैदा आएगी तो अंदर जाएगी, बाकी तुम्हें जाने का कोई हक नहीं। हारून रशीद की आंख खुली, क्योंकि ख्वाब देख रहे थे। आंख खुली, घबरा गए कि मेरे को जन्नत में नहीं जाने दिया। किसकी जन्नत थी? बोलो ना, किसकी थी? तो बाजू में ही सोई थी। कौन? जुबैदा बीवी थी। उठाया, जुबैदा, जुबैदा उठो, जुबैदा उठो, जन्नत का मामला है, उठो। जुबैदा ने यूं आंख खोला, कहा क्यों उठाया? मैं आराम से अपने जन्नत में घूम रही थी। अरे मैं अपने जन्नत में घूम, कौन सी जन्नत में घूम रही थी? जो आज मैंने वो अल्लाह के वली से खरीदा, 1 दीनार में मैंने जन्नत खरीदा। तो हज़रत हारून रशीद ने सर पे हाथ रखा, हाँ मैंने नहीं खरीदा, वो जन्नत तूने खरीद लिया। तो हारून रशीद ने कहा कोई बात नहीं, कल आइंदा कल देखेंगे क्या होता है। फिर दूसरा दिन आया। बोलो कौन सा दिन आया? दूसरा दिन आया। हज़रत हारून रशीद फिर अपनी बीवी जुबैदा को लेकर चलो दरिया पे टहलने के लिए जावे, चलो वॉकिंग के लिए जावे। गए, सही में उसी जगह पर अल्लाह के वली को बैठा देखा, हजरत महलूल को। वही लकड़ी है और वही क्या कर रहे, मिट्टी पर घुमा रहे। हज़रत हारून रशीद आज को बहुत अदब से गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या कर रहे हो? वो हज़रत महलूल ने कहा घर बना रहा हूँ। कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, जो खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो हारून रशीद खुश हो गए कि चलो आज भी मामला हल हो जाएगा। कहा इसकी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी पूरी बादशाहत, जितनी तुम्हारी बादशाहत है, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जन्नत में, जहाँ जहाँ तुम्हारी हुकूमत है, सब हुकूमत मुझे दे दो, ये जन्नत मिलेगी। तो हारून रशीद को ऐसी बादशाह थोड़ी दे दे। हारून रशीद गुस्से हुए और गुस्से होकर कहा कल तो इसकी कीमत 1 दीनार थी भाई, कल यस्टरडे इसकी कीमत 1 दीनार, आज पूरी बादशाह। कहा कल तुमने इसका चमत्कार नहीं देखा था, इसलिए उसकी कीमत 1 दीनार थी। अब तो जन्नत देख के आए हो और तुमको अंदर भी जाने नहीं दिया, तुमको ढकेल के बाहर निकाल दिया। तो जब बगैर देखे तुम आते, बगैर देखे आते तो 1 दीनार, अब देख लिया है तो उसकी अहमियत बढ़ गई, अब पूरी बादशाह देनी होगी। ये कहकर हज़रत महलूल चले गए, हारून रशीद वापस आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, उलमाए किराम ने लिखा कि जन्नत देखा तो उसका इम्पोर्टेंस सामने आया। भाई जन्नत देखा और देखा कि हटा दिया गया तो इम्पोर्टेंस आया कि कल जाना पड़ेगा। मेरे प्यारों, हम मोबाइल पर इतना गुनाह करते हैं क्योंकि हमने कभी जहन्नम को देखा नहीं है और जहन्नम के बारे में सोचा भी नहीं है। काश मेरे प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मत मोबाइल पे गुनाह करो, हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आज बाप अगर नंगी औरत को नाचता हुआ देखेगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो दिन ना आवे कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए, हमारे बेटे के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते जहन्नम से डरो। अब ये वो ज़माना आ गया है मेरे प्यारों, वो ज़माना आ गया कि क़यामत हमारे करीब से करीब आ रही है। और मेरे प्यारों, जहन्नम इतनी खतरनाक, अल्लाह की कसम, जहन्नम इतनी खतरनाक है कि जब क़यामत में अगर अल्लाह ने हमारे बारे में जहन्नम का फैसला किया ना, तो अल्लाह पूछेंगे चल तू नहीं कुछ देता है तो जहन्नम से बचा लो। तो कहेगा अल्लाह मेरे बच्चों को ले ले, डाल दे जहन्नम में। अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, डाल दे जहन्नम। अल्लाह मेरे भाई को ले ले, मेरा भाई, हमें भाई भाई बहुत करता था लेकिन अब ले ले जहन्नम में ले ले, लेकिन मेरे को छोड़ दे। अल्लाह मेरी औलाद ले ले, मेरी बीवी ले ले, मेरा भाई ले ले, अल्लाह मेरा पूरा खानदान ले ले, मगर मेरे को ये भड़कती जहन्नम से बचा ले। अल्लाह इसका धुआं बहुत खतरनाक है, अल्लाह इसकी आग बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा ले। अल्लाह उस वक्त कहेंगे कभी नहीं,
یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی, میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر, سورہ معارج, سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ, خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیاروں, قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو ڈال دے, اللہ میرے بچوں کو ڈال دے, اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے, اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے, مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا, سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس لیے میرے پیاروں, آج میری پہلی بات ختم ہونے دو. پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو. میں یہ نہیں کہتا, میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے. بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ 2. اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 2 پہلو دیے ہیں. یہ موبائل کے بھی 2 پہلو ہیں, ایک گناہ ایک اسلام. بولو ایک گناہ ایک اسلام. اور اللہ کیا کہتے ہیں, قد افلح من زکاہا, جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا, یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی, آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے. بات بند کر دو, نہیں بند کر دو پورا مجمع. ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا. حضرت ابراہیم نے ذکر کیا, اللہ نے دوست بنایا. آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک ساتھ میں کہہ دے, ایک ساتھ میں کہہ دے, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ. پورا مجمع بولے نا, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا, رلانے والا, عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا. پورا مجمع بولے نا, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات انشاءاللہ. چلو دوسری بات کے لیے کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. رسول اللہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے. کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں, اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی. اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل. لیکن پہلے ایک بات بتا دو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. نہیں, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اے میرے پیاروں, ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی ہم کو محبت؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. آپ سن رہے ہیں نا میرے دوستوں؟ جی جی. نہیں, آواز آپ کے کان تک آ رہی ہے نا میری برابر؟ اچھا, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ میرے کو بنگالی زبان نہیں آتی. میں وہاں پر تھا نا, آپ کے کمرے میں بیٹھا تھا, میں نے دیکھا کچھ لوگ یہاں بنگالی میں بھی بیان, آپ بھی کچھ بنگالی میں بول رہے تھے, لیکن میرے کو نہیں سمجھ میں آیا. اور یہ میرے ساتھ میں یہ ابھی 2 کو معلوم نہیں کتنا اچھا تم لوگوں کو باقاعدہ شان ہو رہا ہے. اشرف مریض کو تو یہ اشرف اور الف یہ 2 میرے کو لینے آئے تھے.
एयरपोर्ट पर, अब एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आएंगे, बयान हो गया, काम पूरा, जाओ। हाँ, अलीफ का आने वाला, अलीफ आने वाला नहीं। तो ये लोग हैं ना, मैंने देखा कि ये लोग गाड़ी में बंगाली जुबान में बातें करते हैं, अपने सोच में पड़ गया, मालूम नहीं मेरी तारीफ करते कि मेरी बुराई करते। ये दोनों बंगाली में बातें करें, तो मैंने में शाहनवाज को कहा चलो अब ये बंगाली में जब शुरू हो गए तो हम गुजराती में शुरू हो जाए। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? नहीं आ रही है तो हाँ बोलो, नहीं आ रही तो मना करो। आ रही है? तो आपको मालूम है एक 8 साल का बच्चा, बेटा फिर दो, एक 8 साल का बच्चा, अब वो बेचारा स्कूल में जाने वाला, मदरसे जाने वाला, उसकी एक आदत थी जब भी मदरसे से आवे, स्कूल से आवे ना, तो अपनी माँ को कहे मम्मी शीशी, क्या बोले? शीशी। तो माँ को मालूम है शीशी बोले मतलब पेशाब करने जाने का, तो माँ उसको उठावे और बाथरूम में ले जावे, टॉयलेट में ले जाए, वो पेशाब करे वापस। अब उसकी रोज की आदत हो गई, क्योंकि मदरसे में लंबा टाइम लेकर आवे, स्कूल में लंबा टाइम लेकर आवे, आकर सीधा घर में दाखिल होकर के मम्मी शीशी, तो मम्मी समझ जावे क्या करने का है, पेशाब करने का, उसको ले जाओ। एक दिन बहुत ज्यादा मेहमान बैठे घर में और ये दौड़ता दौड़ता आया और आकर कहने लगा मम्मी शीशी शीशी, तो सारे मेहमान हंसने लगे कि ये बच्चा शीशी शीशी क्या करता। खैर माँ ने पेशाब तो करा दिया, जब मेहमान गए तो माँ ने एक तमाचा मारा, कहा नालायक, मेहमानों के सामने शीशी शीशी करता है, सारे लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है। तो कहा तो मम्मी फिर क्या बोलने का, पेशाब आवे तो क्या बोलने का? मम्मी ने कहा आज से बोलने का मेरे को गाना गाने का है, शीशी नहीं बोलने का। क्या बोलने का? आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी मेरे को गाना गाने। उसने कहा ठीक है, अब रोज जैसे भी मदरसे से आवे या अपने स्कूल से आवे, मम्मी मुझे गाना गाना है, माँ समझ जावे इसको क्या करना है, पेशाब। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पिकनिक का मामला हुआ, अब वो सारी टीचर जो होती है, औरतें होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पिकनिक पे जाने वाली, प्रवास पे जाने वाली, पिकनिक पे जाने वाली, तो इसको भी लेकर गए। अब रात के वहाँ पूरा पिकनिक में 2 दिन का प्रोग्राम था, रात के 2 बजे ये अपनी टीचर के पास गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। रात के 2 बजे इसको पेशाब लगी, गया टीचर के पास, मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा रात के 2 बजे गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे उठेंगे ना हम लोग, आराम से उठेंगे, आराम से गाना गाना, जा सो जा। तो बेचारा आ गया, लेकिन उसको लगी बहुत जोर की थी। 15 मिनट के बाद फिर गया, टीचर मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने कहा भाई गाना गाने का है, सुबह 8 बजे गाना गाएंगे, अभी कोई गाना? कहा टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर ने कहा अभी सो जाओ, जितना भी जोर से गाना गाने का है, सुबह में 8 बजे देखेंगे। वो बेचारा फिर 15 मिनट के बाद आया, टीचर बहुत जोर से गाना गाने का है, और रोकर बोलता टीचर बहुत जोर से। टीचर ने कहा गाना अभी नहीं गाने का, सुबह में 8 बजे। नहीं टीचर लेकिन बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गा ले, गा ले, गा लिया उसने। मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही आ रही है तो जरा हाथ ऊपर करके बोलो आ रही है, समझ में आ रही है। क्योंकि मैं जो वाक्य की तरफ आपको ले जा रहा हूँ ना, इसमें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 दोनों हल करते हुए चलेंगे। बोलो चलेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन पूरा मजमा बोले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आवाज से बोलो, साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, नहीं बोलो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो न कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं। चलो कौन मेरा साथ देगा? जो मैं बोल रहा हूँ साथ में बोलो, बोलो हमारे नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, आधा उधर हो जाए, सुभान अल्लाह। आगे सुनेंगे बहुत या पते की बातें। हमारे नबी वो नबी, सुनना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी अंधेरी रात में हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में हमारे नबी उंगली से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी जुबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है।
اب میں واقعے پر آ رہا ہوں، ذرا توجہ دینا تاکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ جائے گا، چلے گا آپ کو؟ بالکل چلے گا۔ ہاں جی، کون بولا 4 بجے؟ شادی نہیں ہوئی؟ اپنا نہیں، میرا تو خیال کر، میرے کو بھی تو گھر جانا ہے نا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اور ساتھ دے دینا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب قاری احمد علی صاحب، ینگ اسٹار کلب۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ ایک بات، میں جو واقعے پر جا رہا ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائے تو میں واقعہ شروع کروں۔ سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو ساتھ میں، بولو سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ معلوم ایک صحابی، شاید آپ نے نام سنا ہو نہ سنا ہو، 20-22 سال کی عمر ہے، ان کا نام ہے ربیعہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام؟ ربیعہ۔ پھر بولو، سب کو بھگوان پور میں نام یاد ہو جانا چاہیے۔ وہ 20-22 سال کے صحابی، بولو نام کیا؟ ربیعہ۔ اور اتنے قریب یہاں سے ان کا کپڑا شروع ہوئے یا ناف سے یا گھٹنوں پہ ختم ہو جاوے، اور وہ کام کیا کرے؟ وہ جنگلوں میں جائے، لکڑیاں کاٹے، اور اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچے، اور اس کے بعد جو پیسہ لگے اس سے اپنا گھر کا گزارا کرے۔ بولو عمر کتنی ان کی؟ 22 سال۔ نام پھر بولو کیا نام ہے؟ ربیعہ۔ اچھا، کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی بیچ سے نہ اٹھے بھائی، پریشانیاں ہوتی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، کوئی اٹھ کر نہ جائے بھائی، بیٹھے رہے۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو کافی رات گزر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ربیعہ کھڑے، کتنے سال کا؟ 22 سال۔ کپڑا یہاں سے یہاں تک غریب، وہ کھڑے ربیعہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ بھائی کسی کو بھی تعجب ہوئے کہ آدھی رات کو ہمارے گھر کے سامنے یہ جوان کیوں کھڑا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کا جواب لیا، اور پھر پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے؟ اے سننا بھگوان پر والو، حضرت ربیعہ نے جواب دیا آج رات تھوڑی کھڑا ہوں، میں تو کتنی راتوں سے یہاں کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن میرے گھر کے بعد رات کو کیوں کھڑے رہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دن بھر تو سارے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں رات کو آپ کو کوئی کام یاد آئے، آپ دروازہ کھولے، آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ آپ کا غلام تیار کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کئی راتوں سے کھڑا ہو، کب آپ کا رات کو دروازہ کھلے اور آپ کسی کام کے لیے جانا چاہیں اور میں کہوں آقا آپ تو سب کے آقا ہے، آپ آرام کریں، غلام آپ کا کام کر کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، اب روز کا یہ معاملہ ہو گیا، رات کو کبھی بھی ہمارے نبی دروازہ کھولے، پورا مجمع بولے گا سامنے کون؟ ربیعہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کہے جاؤ ربیعہ پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، کبھی کہیں ان کو بلا کے لاؤ، کبھی کہیں یہ پیغام پہنچا دو، کبھی کہیں امانت پہنچا دو، کبھی کہیں یہ کام کر لو۔ حضرت ربیعہ فرماتے جس رات کو اللہ کے رسول مجھے کام کے لیے بھیجے، حضرت ربیعہ فرماتے میں جاتا اور ساتھ میں کام کرتے کرتے کہتا اے مدینہ والو کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی رات کو ذکر کرتا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، ارے کوئی رات کو سویا ہوگا۔ حضرت ربیعہ کہتے مدینہ والو تمہیں معلوم ہو جائے میں ربیعہ ہوں، ربیعہ تم اپنی عبادت کر رہے ہو، میں آقا تاجدار مدینہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ کہتے مجھے اتنی خوشی ہوتی، لیکن کہتے ایک دن پرابلم آیا، وہ اللہ کو کرنا تھا وہ ہوا۔ کیا ہوا معلوم؟ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون ہے؟ پورا مجمع بولے گا سامنے کون ہے؟ نہیں بولو نا سامنے کون ہے؟ اب دل کو ہلا دینے والی بات ہے، سامنے ربیعہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ اے ربیعہ آؤ گھر میں آ جاؤ، گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی
नहीं, घर में आने की बात न करें, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रबिया आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। अगर रबिया ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है, और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। अल्लाहु आपका अकबर घर वो कबीरा। घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के सुभान रसूल मैं बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है नबी आओ घर में आओ। और जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आए हमारे नबी ने फरमाया लोग खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया, और नबिया रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, नबिया खाना खा लिया, कहाँ से रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत नबिया ने वजू कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है, तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आपको एक बात भगवान वालों एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की? 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया किया قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी बोलो साथ में कौन है? हजरत रबिया। हाँ, हमारे नबी ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ाऊंगा। तुम मालूम है हज़रत रबिया ऐसे चीख मांग के रोए हैं, और रोते रोते क्या कहा, ए मदीना वालों काश तुम्हें मालूम होता, तुमने नबी के पीछे फजर पढ़ी होगी, जोहर पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी, ईशा पढ़ी होगी, जुमा पढ़ी होगी, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी होगी, ईद की नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन रबिया वो है जो अकेला नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, शान सहाबा, शान सहाबा, नाराए तकबीर। अब आप सोचे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज शुरू की, बोलो तहज्जुद की नमाज। और आपको मालूम है हमारे नबी तहज्जुद में रोते थे, ऐसा रोते थे जैसे कोई हांडी में पानी गर्म होता हो, ऐसी आहें निकलती थी। अब हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना, यहाँ हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना। तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत रबिया यहाँ दाई तरफ है, हमारे नबी की आंखों में आंसू दे, फरमाया रबिया अपनी जगह से उठो, यहाँ मेरे सामने आ जाओ, आओ मेरे सामने आ जाओ। हज़रत रबिया धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए धीरे से उठे, पूरे आंखों में से आंसू बहते थे। जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और रबिया जो सामने बैठे ना और रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ मांगने के वास्ते आया, इतनी रातों में बाहर खड़ा हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके लकड़ी काटता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, आपके पास पैसे मांगने नहीं आता। हमारे नबी ने कहा लेकिन रबिया तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कहते हैं मांगो। नहीं लेकिन मेरे नबी मैं मांगने के लिए नहीं आया, मेरे को माल दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मोहब्बत में आता। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया रबिया मांग लो तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, तुम जो मांगोगे। सच बताओ मेरे भगवानपुर वालों, हम होते तो आज पूरी जमीन अपनी होती, यहाँ की सभी मांग लिए होते,
اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت چلا جائے گا، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے سننا پورا بھگوان پور سننا، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیہ نے کہا مانگنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ کہ حضرت ربیہ ایسا ہاتھ آگے، میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ حدیث میں لکھا، ایسا ہاتھ آگے بڑھایا، کاپتا کاپتا ہاتھ گیا، ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا، اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، سبحان اللہ اللہ، کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، سبحان مجھے آپ چاہیے، جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا، اللہ، کل قوس کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان دینا، اللہ، اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اچھا ربیہ تم نے مجھے مانگا، اے ربیہ بولو تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا، ربیہ جب تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ ربیہ کے نا ہماری طرح تو نہیں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک کام نہیں 100 کام بتائیے، جتنے کام چاہیے بتائیے میں کروں گا، لیکن مجھے آپ چاہیے، میرے نبی آپ مجھے چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ مجھے جتنے کام بتانے ہو بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں، بولو تم اکیلے نہیں، جو کام میں بتا رہا ہوں وہ ایک ہی کام ہے، کوئی بھی کرے گا، ربیہ تم کرو گے یا قیامت تک آنے والا کوئی مرد کرے گا یا قیامت تک آنے والی کوئی عورت کرے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا انشاءاللہ جو کرے گا قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کی ہر منزل میں میں آپ کو انداز میں بتاتا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ایک کام بتاؤں گا، پورا بھگوان پور ساتھ میں بولے، ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایک کام بتاؤں گا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اگر وہ یہ کام کرے قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا، قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ محمد کے ساتھ ہوگا، کوئی صراط پر محمد کے ساتھ ہوگا، ارے میرے پیارو جنت میں بھی جائے گا تو محمد کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب حضرت قاری احمد علی صاحب، اب اتنا تو کہہ دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کا دامن مل گیا تو ہر منزل میں محمد مل گئے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اور ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میری مائیں سنے، میری بہنیں سنے، میری بیٹیاں سنے، ایک کام کرے، بولو بھگوان پور والے کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہر منزل میں محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ایک کام کرنا ہوگا، تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا امتی کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا، وہ کام یہ ہے، وہ کام یہ ہے، اِنِّی عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا، 5 نمازیں پڑھنا، کبھی نماز کو قضا مت ہونے دینا۔ سبحان اللہ، بھائی کون کون تیار ہے؟ بہت کام آسان ہے، بولو کتنی نمازیں پڑھنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی نمازیں پڑھنا؟ اور کبھی قضا نہیں کریں گے۔ تو میرے پیاروں پہلی بات ہو گئی لا الہ الا اللہ، ایمان کی حفاظت، بولو کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، موبائل میں گناہوں سے بچیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نمبر 3 بتاؤ نماز کی پابندی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک نماز میرے پیاروں 5 نمازیں پڑھ لو، اللہ کی قسم یہ 5 نمازیں پڑھ لو، قیامت کی ہر منزل، قیامت کی ہر چوکھٹ، ارے قیامت میں الگ الگ منزلیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے قیامت میں اتنی عجیب عجیب منزلیں آئے گی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال اڑائیں گے، جب ترازو میں ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمیں پل صراط سے گزارا جائے گا، ارے میرے پیارو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون مسلمان ہوگا جو ہر منزل میں نظر اٹھائے گا تو محمد نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، نماز کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں، بالکل پکا وعدہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو 3 کام میں نے آپ کو بتا دیے، نمبر 1 لا الہ الا الا اللہ، اللہ، نمبر 2 مصطفیٰ
मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। वे भाई देखो झूठ नहीं बोलना, कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी अहमद अली के इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।